السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے بچوں کی حوصلہ افزائی آپ کر سکتے ہیں اور وہ کتنی ضروری ہے۔ بچوں کو صرف کھانا، کپڑا اور تعلیم دینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرنا بھی والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک بچہ اپنے والد کے الفاظ سے بنتا بھی ہے اور ٹوٹتا بھی ہے۔ بعض اوقات ایک پیار بھرا جملہ بچے کی زندگی بدل دیتا ہے، اور کبھی ایک سخت جملہ اس کے دل میں ایسا زخم لگا دیتا ہے جو برسوں تک نہیں بھرتا۔ ذرا سوچے، جب ایک چھوٹا سا بچہ کوئی کام کرتا ہے اور خوشی خوشی اپنے والدین کے پاس آتا ہے کہ امی ابو دیکھیں میں نے کیا کیا ہے، تو وہ تعریف کا منتظر ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے والدین اس کی کوشش کو سراہیں، اس کی پیٹھ تپتپائیں اور کہیں شاباش بیٹا، تم بہت اچھا کر رہے ہو۔ لیکن افسوس، بعض اوقات ہم اس کی کوشش کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں یا دوسروں سے موازنہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم سے نہیں ہوگا، تم ہمیشہ غلطی کرتے ہو، دیکھو فلاں کا بیٹا کتنا ذہین ہے۔ یہ الفاظ شاید چند سیکنڈ میں زبان سے نکل جاتے ہیں، مگر بچے کے دل میں برسوں کے لیے اتر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی نہ کسی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر ایک پودے کو پانی نہ دیا جائے تو وہ سوکھ جاتا ہے، اور اگر بچے کو محبت اور حوصلہ نہ دیا جائے تو اس کا اعتماد مرجھا جاتا ہے۔ بچہ جب بار بار ناکام ہوتا ہے تو اسے ڈانٹنے کی نہیں بلکہ سہارا دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے یہ احساس دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بیٹا، تم کر گئے ہو تو کوئی بات نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دوبارہ کوشش کرو، تم ضرور کامیاب ہوگے۔ کتنے ہی بچے ایسے ہیں جو ذہین تھے، قابل تھے، مگر حوصلہ شکنی نے ان سے ان کا اعتماد چھین لیا، اور کتنے ہی بچے ایسے ہیں جو عام صلاحیت رکھتے تھے، لیکن والدین کی حوصلہ افزائی نے انہیں عظیم انسان بنا دیا۔ آج اپنے بچوں کی آنکھوں میں دیکھیں، شاید وہ آپ کے ایک اچھے لفظ کے منتظر ہوں، شاید وہ چاہتے ہوں کہ آپ ان سے کہیں بیٹا مجھے تم پر فخر ہے۔ یہ ایک جملہ بچے کے دل میں روشنی بھر سکتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں اپنے والدین کے الفاظ یاد رہتے ہیں۔ کل جب آپ کے بچے جوان ہوں گے تو انہیں یہ یاد نہیں ہوگا کہ آپ نے انہیں کتنے کھلونے خرید کر دیے تھے، لیکن یہ ضرور یاد ہوگا کہ آپ نے ان کے دل کو کتنی بار خوش کیا تھا، کتنی حوصلہ افزائی کی تھی اس کی، اور آپ نے اس کو کتنا ہمت دیا تھا۔ اس لیے اپنے بچوں کو ڈرانے کی بجائے ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کی غلطیوں پر صرف تنقید نہ کریں بلکہ انہیں سیکھنے کا موقع دیں۔ ان کے خوابوں کا مذاق نہ اڑائیں بلکہ ان کے خوابوں کی حفاظت کریں، کیونکہ ایک دن یہی بچے بڑے ہو کر معاشرے کی تعمیر کریں گے۔ اگر آج ہم ان کے دلوں میں امید، اعتماد اور محبت بوئیں گے تو کل وہ کامیابی، عزت اور خوشیوں کی فصل کاٹیں گے۔ بچوں کی تربیت صرف نصیحتوں سے نہیں ہوتی، بلکہ اس ماحول سے ہوتی ہے جس میں وہ پروان چڑھتے ہیں۔ بچہ وہ نہیں بنتا جو ہم اسے کہتے ہیں، بلکہ اکثر وہی بنتا ہے جو وہ اپنے گھر میں دیکھتا ہے۔ اگر گھر میں محبت ہوگی تو بچہ محبت سیکھے گا، اگر گھر میں عزت ہوگی تو بچہ عزت کرنا سیکھے گا، اگر گھر میں سچائی ہوگی تو بچہ سچ بولنا سیکھے گا، اور اگر گھر میں جھوٹ، لڑائی، بدزبانی اور نفرت ہوگی تو یہی چیزیں اس کے کردار کا حصہ بن جائے گی۔ ذرا غور کریں، ایک ننھا سا بچہ اس دنیا میں بالکل صاف دل کے ساتھ آتا ہے۔ اس کے دل میں نہ نفرت ہوتی ہے، نہ غرور، نہ حسد۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھنا شروع کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں ہر چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس کے کان ہر بات سن رہے ہوتے ہیں، اور ان کا ذہن ہر منظر کو محفوظ کر رہا ہوتا ہے۔ والدین اکثر کہتے ہیں ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بچہ ہماری بات نہیں مان رہا یا ہماری نقل کر رہا ہے؟ اگر باپ نماز کی دعوت دے لیکن خود نماز میں سستی کریں، اگر ماں بچوں کو سچ بولنے کا کہیں مگر خود جھوٹ بولے، اگر والدین احترام کا درس دیں مگر خود دوسروں کی بےعزتی کرے، تو بچے الفاظ نہیں بلکہ عمل کو اختیار کریں گے۔ یاد رکھیں، بچوں کی تربیت اس وقت شروع نہیں ہوتی جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں،
بلکہ اس وقت شروع ہو جاتی ہیں جب وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ آج بہت سے والدین بچوں کے لیے مہنگے کپڑے، کھلونے اور بہترین اسکول تو ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن اچھا ماحول فراہم کرنا بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ ایک اچھا ماحول ہزار نصیحتوں سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ بچے کو ایسی محفل دے جہاں اللہ کا ذکر ہو، بڑوں کا احترام ہو، علم کی قدر ہو، سچائی کی اہمیت ہو اور انسانیت کا درس ہو، کیونکہ جس زمین سے اچھا بیج بویا جائے اور اسے پاکیزہ ماحول ملے تو وہ ضرور ایک مضبوط درخت بنتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے ایک دوسرے سے محبت سے بات کریں، گالی گلوچ اور چیخ و پکار سے بچیں، دوسروں کی غیبت سے پرہیز کریں اور اپنے عمل سے وہ مثال قائم کریں جو وہ بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ نہ بولیں کہ آج آپ اپنے بچے کے سامنے جو کچھ کر رہے ہیں کل وہیں آپ کا بچہ اپنے بچوں کے سامنے کرے گا۔ تربیت نسلوں تک سفر کرتی ہے۔ بچے کو صرف کامیاب انسان نہ بنائیں بلکہ اچھا انسان بنائیں۔ اسے سکھائے کہ کمزور پر رحم کرنا ہے، سچ بولنا ہے، وعدہ پورا کرنا ہے، والدین کی عزت کرنی ہے اور اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا ہے، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی صرف دولت نہیں بلکہ ایسی اولاد ہے جو والدین کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کریں، ان کے نام کو عزت دیں اور معاشرے کے لیے خیر کا سبب بنیں۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو اچھا ماحول، اچھے دوست، اچھا کردار اور اچھی تربیت دے دیں تو یہ ان کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی میراث ہوگی۔ دل کو ہلا دینے والی بات یہ ہے کہ بچے ہمارے پاس ہمیشہ نہیں رہتے۔ ایک دن وہ بڑے ہو جائیں گے، اپنے فیصلے خود کریں گے، اپنی زندگی گزاریں گے۔ اس وقت ہمارے الفاظ نہیں، ہماری تربیت ان کے ساتھ ہوگی۔ اگر ہم نے ان کے دلوں میں ایمان، اخلاق اور محبت بو دی تو وہ زندگی کے ہر طوفان میں بھی سیدھے راستے پر رہیں گے۔ تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرے، اے اللہ ہماری اولاد کو نیک، صالح، با اخلاق اور دین و دنیا میں کامیاب بنا، ان کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دیں، انہیں برے ماحول اور بری صحبت سے محفوظ فرما اور ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک، با اخلاق، با اعتماد اور کامیاب بنا، ہمیں ان کی صحیح تربیت کرنے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے اور ان کے دلوں کو محبت دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کسی بھی بچے کو والدین کی بے توجہی اور حوصلہ شکنی کا شکار نہ ہونے دے اور ہماری اولاد کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔